اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہونے کے ناطے انسان کو کچھ کام کرنے اور کچھ کام سے بچنے کا حکم دیتے ہیں۔ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ سب کے سب کام اچھے ہیں، اور جس میں انسان کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور اس میں ذرا برابر بھی شر نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جن کاموں سے روکا گیا ہے وہ سراسر شر پر مبنی ہے، اور اس میں ذرا بھر بھی کوئی خیر نہیں۔ یہ حقیقت انسان کی سمجھ میں نہیں آتی، اور وہ گناہ کے نتائج بد سے عدم واقفیت کی بنا پر اس کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اس جہالت کی کئی وجوہات ہیں، اور جن کاموں میں شر زیادہ ہوتا ہے انہیں کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے، اور بعض گناہ اس قدر شدید ہیں کہ قیامت روز کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، اور اپنی نظر رحمت سے بھی اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے بھی وہ لوگ محروم رہیں گے۔ مثلاً جیسے شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا، احسان جتلانا، یا جھوٹی قسم اٹھا کر مال بیچنا وغیرہ۔ بعض ایسے بھی گناہ ہیں جو عذاب قبر کا باعث بنتے ہیں، جیسے چغلی کھانا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا وغیرہ، اور ایسے گناہ جن کی سزا دنیا میں ہی مقرر کر دی گئی ہے، اگر دنیا میں نہ ملی تو آخرت میں جہنم کی صورت میں ملے گی۔ جیسے زنا کرنا کہ اگر شادی شدہ ہے تو رجم، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور 1 سال کی جلا وطنی ہے۔ اگر یہ سزا دنیا میں نہ ملی تو آخرت میں ملے گی۔ اور بعض ایسے گناہ ہیں جو نیکیوں کو نیست و نابود بھی کر دیتے ہیں، اور اس کی اگلی پیچھے تمام نیکیاں برباد ہو کر رہ جاتی ہیں، اور ان کا ایمان بھی جاتا رہتا ہے، جیسے کہ کفر، شرک وغیرہ۔ شرک اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات یا عبادت میں کسی کو شریک کرنا شرک کہلاتا ہے، جبکہ اس کے مرتکب کو مشرک کہا جاتا ہے۔ شرک انتہائی خطرناک، ہلاکت خیز اور ناقابل معافی گناہ ہے، جو انسان کی تمام نیکیوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور فرض کیا کہ اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے تو جو کچھ بھی یہ اعمال کرتے تھے وہ سب برباد ہو جاتے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے 18 جلیل القدر انبیاء اور رسول کا ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہیں: سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، اور حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یسع علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے تو ان کے نیک اعمال بھی برباد ہو جاتے، اور اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یقیناً تیری طرف اور تجھ سے پہلے انبیاء کی طرف بھی وحی کی گئی کہ اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرا نیک عمل ضائع ہو جائے گا، اور البتہ تو ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ اگر خاتم المرسلین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شرک کر لیتے تو ان کے اعمال بھی برباد ہو جاتے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جناب عمرو بن شعیب اپنے والد سے، وہ اپنے دادا عبداللہ بن عمرو سے بیان کرتے ہیں کہ عاص بن وائل نے جاہلیت میں 100 اونٹ قربان کرنے کی نذر مانی تھی، اور شام بن عاص نے اپنے حصے کے 50 اونٹ ذبح کر دیے، لیکن عمرو بن عاص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا باپ توحید کا اقرار کرتا پھر تم اس کی طرف سے روزے رکھتے اور صدقہ کرتے تو اسے نفع یعنی ثواب مل جاتا، چونکہ اس نے توحید کا اقرار نہیں کیا تھا بلکہ شرک کی حالت میں ہی مرا ہے، اس لیے اب تیرے اعمال سے اسے کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور جب حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے،
اور شرک ناقابل بخشش گناہ ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو بس نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ باندھا۔ اسی طرح مشرک پر جنت حرام ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے البتہ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ مسیح علیہ السلام نے تو فرمایا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ یقین جانو جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ظالموں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ اور مشرک کے لیے دعائیں مغفرت کرنا منع ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان والوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش طلب کریں، خواہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ مشرکین دوزخی ہیں۔ اسی طرح تمام گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اس پر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یقیناً یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، اور میں عبداللہ نے پھر پوچھا کہ پھر شرک کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ کہ تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھانا کھائے گی۔ میں نے پھر پوچھا اس کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تو اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے۔ ریاکاری، یہ بھی ایسا عمل ہے جس سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ ریاکاری کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس نیت اور ارادے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے کہ لوگوں میں اس کی نیکی مشہور ہو جائے تاکہ اسے مالی فائدہ حاصل ہو یا لوگوں میں اس کا مقام بلند ہو یا کم از کم لوگ اس کی تعریف ہی کریں۔ ریاکاری کے لغوی معنی تو دکھاوے اور نمائش کے ہیں۔ انسانی عمل کی اصل حقیقت اس کی نیت اور غرض پر مبنی ہے، اس لیے اعمال کی درستگی، اچھائی اور برائی کا بہت کچھ مدار اس کی نیت پر ہے۔ حدیث شریف میں ہے انما اعمال بالنیت، یعنی بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اسی طرح لوگوں کو دکھانے کے ارادے سے نیکی کرنا ریاکاری کہلاتا ہے۔ اس نیت سے عبادت کرنا کہ لوگ دیکھ کر خوش ہوں یا اسے نیک جانیں، اس کی عزت کریں، بے شک یہ مکر و فریب اور نمود و نمائش ہی ہے۔ یاد رہے کہ ریاکاری کا تعلق صرف ظاہری عمل سے ہے، عبادات سے ہی مخصوص ہے۔ اگر ریاکاری ان امور میں ہو جو عبادت کی قسم سے نہیں ہے، مثلا لباس سے فاخرہ میں ریا ہو، یا مال و دولت کی کثرت، اولاد کی بہتات، زمین جائیدادیں، مکان، نوکر چاکر، عہدے، سرداری، علم و ہنر سے حاصل ہونے پر نمود و اظہار دکھانا مقصود ہو تو اسے ریاکاری کہا جاتا ہے، اور جبکہ تکبر و غرور اس میں شامل ہو جائے۔ بس ریاکاری صرف عبادت کے دکھانے سنانے کا نام نہیں، عبادت تو صرف اللہ ہی کا حق ہے، صرف اسی سے ہی عبادت کی جائے، اور جو شخص اللہ کی عبادت میں ریاکاری کے شرک سے ضمیر کو آلودہ اور ایمان کو گندہ اور سیرت کو ناپاک کرتا ہے تو وہ اخلاقی طور پر نہایت ہی مہلک مرض کا شکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہے تو ہم انہیں دنیا میں ہی ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے دیتے ہیں اور ان میں ان کے ساتھ کوئی بھی کمی نہیں کی جاتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں آگ کے سوا کچھ حصہ نہیں، اور جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں عمل کیے وہ برباد ہو گئے، اور جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ محض بے سود ہوں گے۔ یہ آیت کریمہ مسلمانوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بھی ہے کہ آدمی نیک عمل کرتا ہے لیکن اگر اس میں اخلاص شامل نہ ہو تو وہ قیامت کے دن ان کے لیے وبال جان بن جائیں گے اور ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہوگا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوا ہے کہ اے ایمان والو، اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور ایذا پہنچا کر برباد نہ کرو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور نہ اللہ تعالیٰ اس پر ایمان رکھے اور نہ ہی قیامت پر۔ اس کی مثال اس صاف پتھر کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر زوردار مینہ برسے اور وہ
اس کو بالکل صاف اور سخت چھوڑ دے۔ ان ریاکاروں کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی اور اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان والوں کا یہ شیوا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ وہ صدقہ و خیرات کر کے پھر احسان جتلائیں اور تکلیف دہ باتیں کریں۔ ایسا تو وہ لوگ کرتے ہیں جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں ریاکاری کی ایک اور مثال اس طرح بیان کی گئی ہے کہ جیسے کہ صاف شفاف چٹان ہو جس پر مٹی ہو، کہ کوئی شخص پیداوار حاصل کرنے کے لیے اس میں بیج بوئے، لیکن بارش کا ایک جھٹکا پڑتے ہی وہ ساری مٹی بہہ جائے اور پتھر مٹی سے بالکل صاف ہو جائے، یعنی جیسے بارش اس پتھر کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، اسی طرح ایسے ہی ریاکاروں کو بھی اس کے صدقے کا اسے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ برابر ہے کہ وہ خرچ کرے یا نہ خرچ کرے، ریاکاری کی وجہ سے ان کے اچھے اعمال بھی ضائع ہو چکے ہیں۔ اس کی مثال کو صرف صدقے تک ہی محدود نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ تمام اعمال کا بھی یہی حال ہے کہ ریاکاری کی وجہ سے تمام اچھے اعمال ایسے مٹ جاتے ہیں کہ جیسے پتھر پر سے مٹی مٹ جائے۔ حدیث میں بیان ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تمہارے بارے میں مجھے جس چیز کا سب سے زیادہ ڈر ہے وہ شرک اصغر ہے۔ جس میں صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریاکاری۔ قیامت کے دن جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ریاکار لوگوں سے کہے گا کہ جاؤ ان لوگوں کی طرف چلے جاؤ جن کو تم دنیا میں اپنے اعمال دکھلایا کرتے تھے، پھر دیکھو کہ کیا تمہیں ان کے پاس کوئی بدلہ ملتا ہے۔ ان سے معلوم ہو کہ بڑے سے بڑا عمل بھی اگر خلوص سے خالی ہو اور ریاکاری پر مبنی ہو تو وہ برباد ہو جاتے ہیں ایسے اعمال، اور ایسے اعمال کی اللہ کے ہاں بھی کوئی اہمیت نہیں رہتی، اور نہ ہی ایسا عمل بارگاہ الہی میں قبول ہوتا ہے، بلکہ الٹا انسان کے لیے خسارہ اور وبال کا باعث بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں تیرے ساتھ شرک کروں اور یہ کہ میں یہ بات جانتا بھی ہوں، اور میں استغفار کرتا ہوں ان غلطیوں پر جنہیں میں نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک جیسے کبیرہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اعمال صالحہ کو قبول فرما لے اور ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔